بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرج البيهقي عن زبيد بن السلت أنه سمع عثمان وهو على المنبر يقول يا أيها الناس إياكم والميسر يريد النرد فإنها قد ذكرت لي أنها في بيوت الناس منكم ومن كانت في بيتي فليحرقها أو يكسرها. وقال عثمان مرة أخرى وهو على المنبر يا أيها الناس إني كلمتكم في هذا الأرض ولم أراكم قد أخرجتموها فلقد هممت أن أمر بحزم الحطب ثم أرسل إلى بيوت الذين هن في بيوتهم فأحرقها عليهم كذا في الكرب. وأخذ البيهقي وابن عساكر عن سالم مولى عبد الرحمن بن حميد أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى ثم خطب الناس فقال أيها الناس إن السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة صاحبيه رضي الله تعالى عنهما ولكن حدث العام من الناس فخفت أن يستنوا كذا في الكن. وأخذ ابن عساكر عن قتيبة بن مسلم قال خطبنا الحجاج بن يوسف فذكر القبر وما زال يقول إنه بيت الوحدة وبيت الغربة حتى بكى وابكى من حوله ثم قال سمعت أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان يقول في خطبته خطبنا عثمان بن عفان فقال في خطبتي ما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر ذكره إلا بكى كذا في الكنز. وأخذ أحمد بن سعيد المسيب قال سمعت عثمان يخطب على المنبر وهو يقول كنت أبتاع التمر من بطن اليهود يقال لهم بنو قينقاع فأبيعه بربح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان إذا اشتريت فاقتل وإذا بعت فكل. وأخذ أحمد بن الحسن قال شيت عثمان يأمرني في خطبتي بقتل الكلاب وذبح الحمام وآخر خطبة له رضي الله تعالى عنه. وأخذ ابن جرير الطبري في تاريخه من طريق سيف عن بدر بن عثمان عن عمه قال آخر خطبة خطبها عثمان في جماعة إن الله عز وجل إنما أعطاكم الدنيا لتتلووا بها الآخرة ولم يعطكموها لتركنوا إليها إن الدنيا تفنى والآخرة تبقى فلا تمترنكم الفانية ولا تشغلنكم عن الباقية فآثروا من يبقى على من يفنى فإن الدنيا منقطعة وإن المصير إلى الله. اتقوا الله عز وجل فإن تقواه جنة من بأسه ووصيلة عنده واحذروا من الله الغيرة والزموا جماعتكم ولا تصيروا أحزابا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقد تقدم ما قال عثمان في خطبة في فضل الحرث في سبيل الله في باب الجهاد. یہ بیان چل رہا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات کا. زبید بن سلت کہتے ہیں حضرت عثمان کو انہوں نے بیان کرتے ہوئے سنا منبر پر ارشاد فرما رہے تھے لوگوں اپنے آپ کو جوئے سے بچاؤ اور شطرنج کھیلنے سے بچاؤ. ذکر کیا گیا ہے حضرت عثمان ابن عفان کہنے لگے مجھے بتایا گیا ہے مجھے معلوم ہوا ہے تمہارے گھروں میں شطرنج ہیں یعنی کھیل کے اسباب ہیں چاہیے کہ اس کو جلا دیوے یا ان کو توڑ دیوے یعنی یہ کھیل کے جو اسباب ہیں ان کو جلا دینا چاہیے یا ان کو توڑ دینا چاہیے. آپ منبر ہی پر تھے اور فرمانے لگے میں نے تم سے شطرنج کے بارے میں کہا تھا لیکن مجھے اندازہ نہیں ہے مجھے خیال یہ ہے کہ تم نے نکالا نہیں ہے ان جو ہے شطرنج کے اسباب کو یعنی کھیل کود کے جو ہے آلات کو نکالا نہیں ہے اور میں یہ ارادہ کر رہا ہوں میں لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں اور پھر ان لوگوں کے گھروں کی طرف بھیجوں جن کے گھروں میں یہ شطرنج کھیلنے کے اسباب ہیں، پس میں ان کو جلا دوں، ان کے خلاف
یعنی میں تو یہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمن بن حمید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری نماز پڑھائی مینا میں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 رکعت اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر حضرت عمر نے بھی 2 رکعت اور خود حضرت عثمان غنی نے بھی مینا میں شروع میں 2 رکعت ہی پڑھی ہیں، لیکن اس سال 4 رکعت پڑھی، یعنی قصر نہیں فرمائی، 4 پڑھی۔ پھر لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا لوگوں طریقہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا طریقہ ہے اور طریقہ تو آپ کے دونوں ساتھیوں کا، یعنی حضرت صدیق اکبر کا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی کا ہے، یعنی وہی اصل ہے۔ لیکن اس مرتبہ لوگ زیادہ آئے حج کرنے میں، تو مجھے یہ خوف ہو گیا، مجھے یہ ڈر ہو گیا کہیں وہ اس کی جگہ اقتدا نہ کرنے لگ جائیں کہ ہمیشہ 2 رکعت ہی پڑھنے لگ جائیں، اس لیے 4 پڑھی ہے تاکہ لوگ ظہر کی 4 پڑھا کریں، ورنہ طریقہ انہی کا اصل ہے۔ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں ہمیں حجاج بن یوسف نے قبر کا ذکر سنایا اور برابر کہتے رہے، فرماتے رہے یہ اکیلے ہونے کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، یہاں تک کہ روئے خود بھی حجاج بن یوسف اور رلایا ان لوگوں کو جو ان کے ارد گرد تھے، یعنی پاس والوں کو بھی رلا دیا، اور پھر یوں کہا میں نے امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ وہ یوں کہہ رہے تھے میں نے مروان کو سنا ہے، یوں کہتے ہوئے اپنے خطبے میں وہ یوں فرما رہے تھے کہ حضرت عثمان بن عفان نے ہمیں بیان کیا اپنے خطبے میں، یہ بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قبر کو دیکھتے یا اس کا ذکر فرماتے تو روتے، قبر کے ذکر سے آپ رویا کرتے تھے۔ سعید بن مسیب سے روایت ہے برسوں انہوں نے کسی نمازی کی پیٹھ نہیں دیکھی، یعنی ہمیشہ اگلی صف میں برسوں نماز پڑھی ہے۔ وہ کہتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ یہ مجھ سے کہہ رہے تھے، حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں اپنے بارے میں کھجوریں خریدا کرتا تھا، یہود کے ایک قبیلے جس کو بنو قینقاع کہا جاتا ہے، اس قبیلے سے میں کھجوریں خریدتا تھا، پھر ان کو نفع کے ساتھ بیچا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی جی کو یہ بات معلوم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عثمان جب خریدا کرو تو پورا تولا کرو اور جب بیچا کرو تب بھی تولا کرو، اس لیے کہ آدمی کا قبضہ کرنا ضروری ہے، اوپر کے اوپر بیچنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے کہیں سے خریدا کہیں سے بیچ دیا نہیں، پہلے اس کو اپنے قبضے میں لینا پڑے گا اور قبضے کے لیے تولنا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی، حالانکہ وہ مسائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس میں کیا ہو گیا، اس میں کیا ہو گیا، اس میں کیا ہو گیا، اس میں یہ ہو گیا کہ ہم نے خریدنے کو اور بیچنے کو شریعت کے حساب سے سیکھا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ نئی چیز ہے، حالانکہ موٹی موٹی کتابیں بڑے بڑے مسائل مرتب کیے گئے ہیں خریدنے اور فروخت کرنے پر۔ حضرت حسن سے روایت وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، آپ اپنے خطبے میں کتوں کے مارنے کو کہہ رہے تھے اور ایسے کبوتروں کے ذبح کرنے کو فرما رہے تھے جن کبوتروں کو کھیل کے لیے لڑایا جاتا ہے اور وہ دوسرے کبوتروں کو گھر لے آتے ہیں۔ کبوتروں کو لڑانا یا کسی جانور کے کھیل کو کرنا جائز نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق کھیل تماشے کے لیے نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری بیان، بدر بن عثمان جو آپ کے چچا ہیں وہ کہتے ہیں آخری بیان جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جماعت میں یہ کیا تھا، فرمایا اللہ عز و جل نے تم کو دنیا دی ہے تاکہ اس دنیا کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اور فرمایا یہ دنیا اس لیے نہیں دی ہے تاکہ تم دنیا میں پھنس جاؤ اور اس میں لگ جاؤ، اور فرمایا بے شک دنیا تو مٹ جائے گی آخرت باقی رہے گی، اور ارشاد فرمایا
تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے فنا ہو جانے والی، تمہیں الجھن میں نہ ڈالے اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے ختم ہو جانے والی چیز، اور فرمایا تمہیں دنیا مشغول نہ کرے باقی رہنے والی چیز سے، یعنی آخرت کو نہ بھول جانا دنیا میں لگے۔ اور ارشاد فرمایا جو باقی رہے گی اس کو ترجیح دو اس پر جو ختم ہو جائے گی، یعنی دنیا کے چکر میں نہ پڑو، آخرت کی تیاری کرو۔ فرمایا دنیا تو ختم ہونے ہی والی ہے اور اللہ کی طرف جانا ہی جانا ہے۔ اللہ عز و جل سے ڈرو، بے شک ان سے جو ہے ان کا تقوی یہ ڈھال ہے ان کے عذاب سے۔ جو آدمی جتنا اللہ سے ڈرے گا اتنا ہی وہ خدا کے عذاب سے بچے گا۔ اور فرمایا اللہ کا ڈر یہ ان کے یہاں کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے ڈرو، فتنوں کے بارے میں، حالات کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی نئی باتیں نہ چلاؤ۔ اور فرمایا اب جماعت کو لازم پکڑو، جماعت کے ساتھ رہو اور پارٹیاں نہ بناؤ۔ ارشاد فرمایا پارٹیاں نہ بناؤ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ پاک نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی اور تم اس کی رحمت سے اور اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، لہذا بھائی بندی کو باقی رکھا جائے گا اور جماعت کے ساتھ رہنے کو پسند کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اجتماعیت میں رہنے کی، اطاعت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد كله ولك الشكر كله يا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔